جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے. گھومنے والی ایک جماعت ہے جو پورے دنیا میں گھومتی ہے. یا آپ کو گھومنے والی بیماری کب سے لگ گئی؟ آپ کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جو نبی کی محبت میں جھومنے والی جماعت. اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے بھی پکا سنی لگتے ہیں. ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ شروع ہی سے قیام فرما رہے ہیں. ابھی آپ بیٹھیے، بعد میں کھڑے ہو جائیے گا. ایک بدعقیدہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ میلاد کے آخر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے پاؤں سے کھڑا ہوتا ہوں یا آپ سے ادھار مانگتا ہوں. پاؤں ہمارا ہے، ہم کھڑا کریں بیٹھا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ثانی اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر اخیر میں آتے ہیں. ہم نے کہا وہ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کے باپ کے پیغمبر کوئی الگ ہے کیا؟ آپ کے پیغمبر پتہ چلا وہ آپ کے نہیں ہیں نا، ہمارے ہیں. کہا نہیں وہ سب کے ہیں. ہم نے کہا تو پھر کا سوال جب تم کو نہیں کرنے آتا تو جواب کیا سمجھو گے؟ کہا بھول ہو گئے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آگے بولو. کہا پیغمبر میلاد کے آخر میں آتے ہیں. ہم نے کہا نہیں. کہا بیچ میں آتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا شروع میں آتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا تو آتے کب ہیں؟ ہم نے کہا آتے ہی نہیں. نہ آخر میں آتے ہیں، نہ بیچ میں آتے ہیں، نہ شروع میں آتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں. تو کہا کیوں آتے نہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں. ہم نے کہا نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہ اینی ٹائم ہر جگہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو حضور کہتے ہیں. ہم ان کو حضور کہتے ہیں. یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں. ان سے کہتا ہوں حضور کہتے ہو تو دور مت کہو، دور کہتے ہو تو حضور مت کہو. اسی لیے نظامی صاحب کو اللہ کہتے تھے کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اب پلٹ کے کہتے تھے کہ سمجھتا تو بیچارہ بولتا کہاں. اسی طرح ایک بدعقیدہ نے ہم سے کہا کہ آپ نبی کا نام سن کر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا اپنا نہ آپ کا. سننے لوگ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں کہ آپ کا. کہا نہیں اپنا. ہم نے کہا تو اس میں آپ کو ٹینشن کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی میرا ہاتھ ہے، ہم کھجلا رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ ہمارا ہاتھ ہم کھجلا. آپ کو کیوں ٹینشن ہے بھائی؟ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومیں تو ٹینشن ہے. کوئی سننی آپ دوسرے کا تو ہاتھ نہیں چومتا، اپنا چومتا. اس میں آپ پریشان کاہیں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ میٹر الگ ہے. آپ اپنی بیوی کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے ناتی پوتا کو کاہیں چومتے ہیں؟ کیا کہنے؟ کہا میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا ناتی، میرا نتنی، ہم چومے چاٹے. آپ کو کہا؟ ہم نے کہا میرے غوث، میرے خواجہ، میرے پیر، میرے چومے چاٹے. تمہارے باپ کو کیا؟ تمہارا بچہ، تمہارا ناتی، تمہارا پوتا، تم ہمرے پیر، ہمرے مرشد، ہمرے خواجہ، ہمرے غوث، ہم تمہیں چاہتے ہیں. تم ہم کو بولے گا نا ہم تم کو بولیں گے. جھنجھٹ مت پھیلاؤ. بہت اچھے کیا کہنے. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی شارع المصطفى علیہ التحیۃ والثناء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اولی التقى واولی النقى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ لوگ ذرا آگے بڑھیے تو چلیے قوم کا امام اتنا پیچھے ہو ٹھیک نہیں. قوم کے امام کو اتنا پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ذرا آگے بڑھیے تو جس کو جگہ نہیں ملی ہے وہ اوپر چلا ہوئے. جگہ ہے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت رسالت پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. 2:30 بجے دن کو میں آیا. 2:30 بجے کے بعد مجھ کو مائک ملا. 12 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھ کو مائک ملا. اور جو میرے بعد آئے وہ پہلے بول کے پار گھاٹ لگ گئے. کمیٹی سے میں نے پوچھا تھا کہا 2 بجے تک آپ کو بٹھا دیا جائے گا, لیکن کافی دیر ہو گئی. حقیقت میں میں نے خدمت خلق انجمن کی جو دعوت قبول کی تھی وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. جنہوں نے دعوت دیا تو ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کس تاریخ کی دعوت دی تھی. وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. اب وہ میری مرضی ہے کہ ہم جتنی دیر بولیں. بڑی اچھی تقریر آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب محتمم عربی کالج پورنیہ سے سماعت کی. اور جب میں آیا تو اس وقت وہ بول رہے تھے, عورتوں کو حقوق بتا رہے تھے کہ مردوں کا یہ حق ہے, عورتوں کو اس حقوق کو ادا کرنا چاہیے. یہی موضوع تھا ان کا. بعد میں انہوں نے کہا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. مرد لوگ بہت خوش, مگر میں اگر عورتوں کا حق بتا دوں نا تو گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے گا. میرے پاس وہ ہتھیار ہے. گھر گھر ورنہ چولہا بند ہو جائے تو مولوی نام نہیں. بنگال بند اور بہار بند تو تم نے سنا ہے, گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے. بولو. عورت خالی خدمت کرے ان کی, یہ ان کو ڈنڈا سے مارے. ارے عورت کا درجہ آپ کو نہیں معلوم. عورت کا درجہ بہت ہے. اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا کہ کسی مرد کے لیے کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. یہ عورت ہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. جب رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی تو 1 قدم چلتی تھی, 2 رکعت نفل پڑھتی تھی. اللہ کو اس بندی پر رحم آ گیا اور خانہ کعبہ کو خدا نے حکم دیا, سارے حاجی 13 طواف کرتے, ایک بندی میری آ رہی, آگے بڑھ کے تو اس کا سواگت کر. کیا کہنے بابا. خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور جڑ سے اکھڑ کر رابعہ کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھا. کیا بات ہے. علماء سے پوچھئے, ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء کی ایک پڑھی لکھی جماعت موجود ہے. بے شک حق. اسی درمیان میں خواجہ حسن بصری آ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے, بہت پریشان, کعبہ کہاں گیا. پھر سوچ رہے تھے لگتا ہے غلط جگہ آ گئے. پھر سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم تو برابر آتے ہیں, لیکن آخر معاملہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں, صحیح آئے ہیں. اور ٹھہریے, کعبہ رابعہ کو ویلکم کہنے گیا ہے. اگر آپ کی بیوی, ہماری بیوی, عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بلبلی بنگال نے آج ہم لوگوں کا ذہن کھول دیا, آنکھ پر سے پٹی ہٹا دی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے. نہ وہ دھوبین ہے کہ کپڑا دھوے گی, نہ وہ باورچین ہے کہ کھانا بناوے گی, نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی. ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, ہم لوگ کھانا نہیں بناویں گے. بولیے ہے مردوں, آپ
کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا؟ کیا کہنے سری مار